ہمارے جو ڈائلسس پہ پیشنٹس ہیں، رینل ڈائلسس، میں ایک گڈ نیوز آپ کو یہ سنانا چاہتی ہوں کہ ایک تو ان کو تقریباً 1.1 ملین روپی تھرو دا ڈائلسس کارڈ ان کو مل رہا ہے. اس میں وہ اپنی ڈائلسس بھی جتنے بھی سیشنز ان کو ضرورت ہے، کسی کو 1 کی ضرورت ہوتی ہے ویکلی، کسی کو 2 کی، سم ٹائمز 3 ایز ویل. تو اور ساتھ جو انجیکشنز ایریتھروپوئٹن کے ان کو لگتے ہیں وہ سارا اس میں انکلوڈیڈ ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ 10 مہینے بعد ان کو جب 2 مہینے کے لیے ان کے پاس ان کے کارڈ میں پیسے ختم ہو جائیں اور وہ بیچارے رلتے رہیں. تو اب ہم ہوم ڈائلسس مشین پہ بھی کام کریں. دنیا میں یہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے. میرے پاس US سے لوگ آئے تھے جو ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ وہ $3,000 کی ایک مشین ہے جس کا جو رزلٹ ہے، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، آئی ایم اسٹل ورکنگ آن اٹ، کہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ وہی ہے جو ہاسپٹل میں ڈائلسس مشین پہ جا کے ہوتا ہے. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ جو لوگ غریب لوگ ہیں اور ڈائلسس کے لیے ان کو اسپتالوں میں جا کے پورا دن اسپینڈ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ان کی کمپلیکیشنز بھی ہو جاتی ہیں، تو ان کو ہم کم از کم یہ جو مشین ہے ہوم ڈائلسس کی وہ دے بھی دیں اور ساتھ ان کو ٹرین بھی کریں کہ اپنا ڈائلسس آپ نے خود کس طرح کرنا ہے، کیونکہ ویسٹ میں دس از ہیپننگ. اسٹروک کا پروگرام ہمارا بہت سکسیزفلی چل رہا ہے اور پہلی بار ہم نے الحمدللہ اپنے تمام DHQs میں THQs میں انٹروڈیوس کیا کہ اسٹروک جب خدا نخواستہ کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. اس کا اگر ایک لمحہ ضائع ہو جائے تو اس کے باڈی کو irreparable لاس ہو جاتا ہے. کوئی لمب آپ کی ناکارہ ہو جاتی ہے یا پورا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے اب ہر جگہ وہ ایک انجیکشن ہے جو لوگوں کو لگ رہا ہے، اس کی قیمت 3 ساڑھے 3 4 لاکھ روپیہ ہے، لیکن وہ پورے پنجاب میں اکراس پنجاب وہ الحمدللہ فری آف کاسٹ پیشنٹس کو لگ رہا ہے. اس کے علاوہ ان ڈسٹرکٹس میں کیتھ لیبس شروع کی گئی ہیں جن ڈسٹرکٹس میں ہارٹ کی علاج کا تو دور، کوئی کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاں پہ کیتھ لیبس ہوں گی. 16 کیتھ لیبس بن گئی ہیں. چودہ ہو جائیں گی، 20 ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ وہ والے میاں والی ہے، جیلم ہے، جھنگ ہے، بہاول نگر، قصور، وہاڑی، یہ کچھ یہ یہاں سے سب لوگوں کو لاہور آنا پڑتا تھا یا پنڈی جانا پڑتا تھا. تو اب ان کے شہر میں نے بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، خود جا کے میں نے پیشنٹس کے انٹرویوز کیے ہیں. میاں والی میں اور ادھر ادھر جب میں گئی تو مجھے لوگوں نے کہا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے شہر میں ہمارا پروسیجر ہوگا. تب ان کو اپنے شہر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے علاج کے لیے. اور جب یہ 20 کی 20 آپریشنل ہو جائیں گی تو پریٹی مچ انشاءاللہ تعالی ہر شہر میں دل کی امراض کا علاج ہوگا. اور ساتھ میں نے ان کو ہدایت یہ بھی کی ہے اور یہ کر بھی رہے ہیں کہ جہاں جہاں آپ جو کیتھ لیبز بنا رہے ہیں، وہاں پر جو سویٹس بنا رہے ہیں، وہاں پہ جو آپ کی کارڈیاک سرجری ہے وہ یونٹ بھی فوراً بننا چاہیے. پاکستان کا سب سے پہلا اور دنیا کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل ماشاءاللہ، اس کے افتتاح کی بھی جو کہ نواز شریف صاحب کے نام پہ ہے، ڈیزروڈلی سو، وہ بھی اس کا بھی افتتاح بہت قریب ہے انشاءاللہ تعالی. تو وہ ایک واحد اپنی طرز کا ہاسپٹل ہوگا جہاں پہ فری آف کاسٹ کینسر کا علاج ہوگا. اور پاکستان کا نہیں، دنیا کا سب سے بڑا 1000 بیڈڈ ہاسپٹل ہے. پوری دنیا میں کوئی اتنی بڑی فیسلٹی نہیں ہے صرف کینسر کی جس میں 1000 بیڈز ہوں ماشاءاللہ. اور ایئر ایمبولینس آپ جانتے ہیں ابھی بھی بہت اچھی فنکشنل ہے. ساؤتھ آف پنجاب سے، چاہے وہ بہاول نگر ہو، رحیم یار خان ہو، کوئی بھی جگہ ہو، وہاں سے جو نیئرسٹ فیسلٹی ہے وہاں سے ہم ٹرانسپورٹ کر رہے ایئر ایمبولینس پہ لوگوں کو. اور بہت سارے اور صوبوں نے پنجاب کی تقلید کرتے ہوئے یہ دعویٰ تو کر دیا کہ ایئر ایمبولینس ہم بنائیں گے. 2.5 سال ہو گئے، کوئی ایئر ایمبولینس نہیں بنی، ایک بھی ایئر ایمبولینس نہیں بنی. اور پاکستان میں پنجاب میں پہلا صوبہ ہے جو اپنی بہت سکسیزفلی اپنی ایئر ایمبولینس چلا رہا ہے ماشاءاللہ. اور وہ ایئر ایمبولینس جو ہے وہ غریب کے لیے، ان کو جن کے پاس ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے کرائے کے بھی پیسے نہیں ہیں، اور ان کو وہ گولڈن آور جو ہوتے ہیں 60 منٹس، اس میں ہم ان کو شفٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی جان بچ جائے. اور اس وجہ سے
بہت لوگوں کی الحمدللہ جان جو ہے وہ بچی ہے. کلینکس آن ویلز، خواجہ سلمان رفیق صاحب نے نام لیا AJK میں. جب میں AJK میں گئی تو وہاں 2 ڈیمانڈز تھیں، بلکہ 3. ایک، ہر کوئی گرین بس مانگ رہا تھا، پورے AJK میں گرین بس کی آواز آ رہی تھی. پھر ستھرا پنجاب کی بہت دھوم تھی وہاں پہ، وہ چاہتے تھے کہ ستھرا AJK، ستھرا مظفر آباد ہو. اور پھر جو تیسرا ایک پروجیکٹ تھا جس کی بہت دھوم تھی وہ تھا کلینکس آن ویلز. تو ہمارے پاس تقریباً 1000 کلینکس آن ویلز ہیں جو لوگوں کے اربن ایریاز میں، محلوں میں جا کے ڈور سٹیپ پہ وہاں پہ اپنے آپ کو کیمپ کرتے ہیں، پارک کرتے ہیں، اور وہاں لوگوں کو ان کا جو علاج ہے وہ ان کے ڈور سٹیپ پہ مہیا کر رہے ہیں. تو میرا تو اسی طرح فیلڈ ہاسپٹلز ہیں، کروڑوں لوگوں کا علاج ہو چکا ہے، کروڑوں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کا ان کلینکس آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹلز کے تھرو، جو دیہاتی علاقے اور شہری علاقے ہیں، یکساں طور پہ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن لوگوں کا علاج ہو رہا ہے. کہ اگر کسی نے اپنا بلڈ ٹیسٹ کرانا ہے، کسی نے اپنی بلڈ شوگر چیک کرنی ہے، کسی نے اپنا بلڈ پریشر چیک کرانا ہے، کسی نے کوئی اسکین کرانا ہے، جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر ایکس رے بھی مشین بھی ہے، اور کسی نے اپنا اینٹی نیٹل، نیو نیٹل چیک اپ کرانا ہے، کسی نے اپنی کوئی الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے، تو ان کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے دہلیز پہ ان کا علاج ہو رہا ہے. اسی لیے، اور یہ کروڑوں لوگوں کا علاج ہوا ہے دہلیز کے اوپر ماشاء اللہ. اسی طرح جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں جن کو انسولین چاہیے، ان کو ہم نے کولڈ چین ڈیولپ کر کے ان کے گھروں پر ان کو انسولین کا سٹاک جو ہے وہ ہم وائلز ان کو ڈیلیور کر رہے ہیں. اور جو فری میڈیسن ہے اکراس پنجاب وداؤٹ ڈسکریمنیشن، تقریباً 1 ملین لوگ ہیں جن کو فری میڈیسن ہیپیٹائٹس کی، دل کے امراض کی، اور جو کینسر کی، ٹیوبرکلوسس کی، TB کی دوائیاں 2 مہینے کا سٹاک، 60 ڈیز کا سٹاک ان کے دروازے پہ فری آف کاسٹ ان کو ڈیلیور ہو رہا ہے. تو میرا تو یہ موٹو بھی ہے، میرا گائیڈنگ پرنسپل بھی ہے کہ جب تک حکومت، جب تک حکمران عوام کی دہلیز تک سہولت لے کے نہ پہنچے، اور جب تک عوام کو اپنا حق لینے کے لیے رلنا پڑے، تو وہ حکومت میری نظر میں ناکام ہے. اور جب آپ کا حق آپ کی دہلیز پہ آپ کو دروازہ کھٹکا کے ملے، تو اس دن میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کامیاب ہے. تو ابھی بہت سارے کام الحمدللہ ہو گئے ہیں. شامیر، اگر آپ بہت جلدی ہسپتال بناتے جائیں تو میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں گی. اور خواجہ سلمان رفیق صاحب اور ڈاکٹر عدنان صاحب اور عظمت، میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز جو نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ ہے جس میں وہ تمام امراض کے ہاسپٹلز بن رہے ہیں، جن امراض کا علاج پاکستان میں نہیں ہے، تو پلیز اس کو جلدی اس کی شروعات کیجیے اور جلدی اس کو کمپلیٹ کریں، تاکہ وہ لوگ جن کو جو بغیر علاج کے ہیں اس وقت سفر کر رہے ہیں یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اب اور کوئی قیمتی جان اس لیے ضائع نہ ہو کہ اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو نیا ہاسپٹل ہے یہ کامیابی کے، خدمت کے وہ والے معیار قائم کرے جس کو لوگ اسٹڈی کرنے آئیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.